لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا مطلب ہے یا ایھا الناس، یعنی اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے برہان آ گیا اور نورا مبینہ، اور روشن کتاب اللہ کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ برہان کے لفظ کو، کہ برہان کسے کہتے ہیں، اہل علم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن میں یہاں آپ حضرات کے سامنے اس کو ہلکا کر کے بتاؤں، جس سے کہ آپ تمام حضرات سمجھ سکیں کہ لفظ برہان جو ہے، یہ برہان آ گیا، یہ برہان کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے۔ تو برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو۔ سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اب یہ دلیل آ گئی تو کس چیز کی دلیل ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ دلیل سے مراد کیا ہے، کون ہے،
اور دلیل ہے تو کس بات کے لیے ہے؟ چونکہ دلیل ہوا کرتی ہے دعوے کے لیے. جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ برہان کا مطلب ہے دلیل، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل آ گئی ہے. تو اب یہ دلیل ہے تو دلیل سے مراد کیا ہے، اور پھر یہ دلیل کس دعوے کی دلیل ہے؟ تو مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے، خلاصہ کیا ہے کہ برہان جو دلیل جس کو کہا گیا ہے، اس دلیل سے مراد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے مان لیا، لیکن ابھی بات باقی رہ رہی ہے کہ جب آپ دلیل ہیں تو کس دعوے کی دلیل ہیں؟ بھائی دلیل بغیر دعوے کے تو ہوا نہیں کرتی، دعویٰ ہوتا ہے تو پھر دلیل بھی ہوتی ہے، دعویٰ نہیں تو دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل ہیں تو کس دعوے کی دلیل ہے؟ آگے جب سمجھنے کی کوشش کری تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس دعوے کی دلیل ہیں محمد الرسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ دعویٰ اور محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل. چونکہ کوئی بھی جب دعویٰ ہوا کرتا ہے تو یوں ہی اس کو قبول نہیں کر لیا جاتا. بھائی جو دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی دلیل ہے، تو جب دلیل دی جاتی ہے تو دعوے کے منکر جو اس دعوے کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو تم نے دلیل دی ہے اس دعوے کی مضبوطی کے لیے، اس دعوے کی حقانیت کے لیے، تو یہ تمہاری دلیل کمزور ہے، اس دلیل میں یہ نقص ہے، اس دلیل میں یہ عیب ہے. یعنی ہر طرح سے اس دلیل کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دلیل کمزور ہو جائے گی تو دعوے کا وجود ہی نہیں رہے گا. تو مخالفین دعویٰ، منکرین دعویٰ جب اس دعوے کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دلیل دی، اس کو توڑ دیا فلاں دلیل سے کہ بھئی یہ دلیل کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں فلاں کی دلیل مضبوط ہے. لیکن کوئی اور اہل علم آگے بڑھے، اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے اپنی دلیل پیش کی تو پہلی والی دلیل کو توڑ دیا کہ یہ دلیل مضبوط ہے. اسی طرح سے پہلی دلیل دی تو اس دلیل کو دوسری دلیل نے کمزور کر دیا، اور دوسری دلیل جب دی تو تیسری دلیل نے کمزور کر دیا، اور اہل علم نے دلیل دی تو وہ پہلے والی دلیلیں کمزور ہو گئیں. یہاں تک کہ جیسے جیسے طاقت والا، علم والا اپنی اپنی دلیل لے کر آتا رہا، پہلے کی دلیلیں وہ کمزور ہوتی رہیں. لیکن یہاں جس دلیل کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ وہ دلیل ہے کہ ان سے بڑھ کر علم والا نہیں اللہ کے بعد ساری کائنات میں، ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی جس کو کمزور کیا جا سکے یا جس کو توڑا جا سکے.
اور پھر ذرا غور کریں، آپ نے محنتیں کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، تمام طاقتوں کو ملانے کے بعد اگر اس دلیل کو کمزور کر بھی دیا یا اس دلیل کو توڑ دیا تو یاد رکھو دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دلیل اگر کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا، اگر دلیل ٹوٹ جائے گی تو دعوے کا وجود نہ رہے گا۔ دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل ہیں تو کس دعوے کی دلیل ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد میں پہلا رکن ہے، یعنی اسلام کا یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس دعوے کی مضبوطی کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے، اس کی سچائی کے لیے جو دلیل ہے وہ محمد الرسول اللہ، یعنی دلیل محمد الرسول اللہ سے دعویٰ لا الہ الا اللہ کی مضبوطی آئی اور دعوے کو دلیل محمد الرسول اللہ کی روشنی میں قبول کیا گیا۔ اس طرح سے ہماری زندگی میں ہمیں اسلام ملا اور مضبوطی کے ساتھ ہم اس اسلام پر قائم ہیں۔ لوگوں، آپ ذرا غور کرو، جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعویٰ اور اس دلیل کی آپس میں نسبت اتنی ہے کہ زمانہ ساری طاقت خرچ کر دے کہ دعوے سے دلیل کو علیحدہ کر دیا جائے اور دلیل سے دعوے کو علیحدہ کر دیا جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دعویٰ اور دلیل کی نسبت کو توڑ دے۔ اس دعوے اور دلیل کی نسبت اتنی گہری ہے، آپ دیکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نہیں ہے کوئی وجود اللہ کے سوا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی دو باتیں معلوم ہوئی، اور جب آپ بھی دو باتیں کہیں گے تو اس کے بیچ میں واو کا استعمال کریں گے۔ خالد آیا اور ماجد گیا، دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ خالد آیا یہ جملہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ماجد گیا یہ جملہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور بیچ میں جو لفظ ہے، یہ اور جو معنی ہے، یہ واو کا معنی اور ہے۔ تو جب دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو یہ کلمہ اس اصول کی روشنی میں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی دوسری بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کچھ اور ہے اور محمد الرسول اللہ دوسری بات ہے۔ تو یہ دو باتیں سمجھنے کے لیے پہلی بات کا ذکر کرنے کے بعد جب دوسری بات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہاں واو کی ضرورت آتی ہے، اور واو کا معنی ہے اور۔ لیکن آپ اس کلمے کی نسبت دیکھیں، دعویٰ اور دلیل کی نسبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مابین درمیان میں واو کی دیوار کو بھی برداشت نہیں کیا، اور کلمہ اس طرح سے نازل ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان میں واو کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ اتنی گہری نسبت ہے دعویٰ اور اس دلیل کی۔
اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور پھر ایک بات پر اور بھی ذرا غور کریں کہ جب کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا جب ترجمہ آپ کرتے ہیں تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی وجود یا نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول تھے۔ جس نے بھی ترجمہ کیا ہے اس نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایک بات کہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں فلاں شہر گیا تھا اور میں نے وہاں ایک عالم کو دیکھا، وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں اور بڑی نیک طبیعت کے مالک ہیں، ابھی میں نے آگے کی بات تو کچھ نہ کہی، لیکن اس لفظ ہیں سے جو بار بار میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، خوش مزاج ہیں، آپ نے سمجھ لیا کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ موجود ہیں۔ اور اگر میں ان عالم کی تعریف اس طرح سے کرتا کہ بھئی میں فلاں شہر گیا اور ایک عالم سے ملا، وہ بڑے اچھے تھے اور بڑے نیک تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑی نیک طبیعت کے مالک تھے، تو ابھی آگے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن لفظ تھے سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تھے اب موجود نہیں ہے۔ تو کلمہ آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لفظ ہیں یہ بتا رہا ہے کہ سرکار موجود ہیں، تو یہ کلمہ ان کا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب موجود ہیں۔ تو جب زبان سے یہ پڑھ رہے ہو کہ موجود ہیں تو کم سے کم دل سے بھی مان لو کہ موجود ہیں۔ دل سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تھے؟ کم از کم زبان اور دل کو تو ایک کر لو، جو زبان کہہ رہی ہے وہ بھی وہی دل بھی کہے، اور جو دل کہہ رہا ہے وہی زبان بھی کہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زندوں کا کلمہ ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب موجود ہیں، اور جو یہ مانتے ہیں کہ تھے تو وہ کوئی ایسا کلمہ تلاش کرے جن کو یہ سبق مل رہا ہو کہ ہاں رسول تھے اور اب نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔